Assalamu alaikum everyone, hope all of you are fine. In this video we will discuss about ADB third semester legal system of Pakistan. Dear students, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ADB थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स कंटेंट है लीगल सिस्टम का, उसका हम फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो आज डिस्कस करने लगे हैं। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा जो प्रीवियस चैनल था स्टडी का, फ्री स्टडी फॉर यू, जो कि एक मोनेटाइज चैनल था और वेल ग्रोइंग चैनल था, जो कि बहुत अच्छा ग्रो हो चुका था। लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर कुछ एरर आया और वो डीमोनेटाइज हो गया, और जिसकी वजह से मुझे अपना ये न्यू चैनल बनाना पड़ा। तो अब जैसा आप लोगों ने मेरे उस चैनल पे आपने मेरा साथ दिया है, आपने मुझे सपोर्ट किया है, तो उसी तरह आपने इस चैनल पे भी मेरे साथ रहना है। और इंशाल्लाह जिस तरह उस पे मैंने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया था, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कोर्स का, हर एक सेमेस्टर का मैंने पास पेपर, गेस्ट पेपर अपलोड किया था, इंशाल्लाह इस चैनल पे भी आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको वो कोर्स कंटेंट, पास पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ जो है वो इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो है एडीपी थर्ड सेमेस्टर का इसका शुरू करने लगे हैं जी। फर्स्ट जो टॉपिक है, तो अब एडीपी थर्ड सेमेस्टर की जो लीगल सिस्टम है ना, आप अगर ये देख लें तो यूट्यूब पे आपको इसका कोई प्रॉपर लेक्चर, कोई मटेरियल, कोई कुछ नहीं मिलेगा। इसकी एक बुक है, रिकमेंडेड है, जो कि आप लोग उसी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई सोर्स नहीं है अच्छा जहाँ से आप इसको प्रिपेयर करें। सो इंशाल्लाह मेरी ये जो वीडियो होगी ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसको एक शॉर्ट नोट के तौर पर तैयार किया गया। ये जो नोट्स होंगे, ये मटेरियल होगा, ये कन्फाइंड मटेरियल है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर साबित होगा। इसका जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। हमने बुक पढ़नी है लीगल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के, पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। किसी भी मुल्क के अंदर जब हम रहते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई आइन होता है। जैसा कि पाकिस्तान में जब 3 आइन नाफिज किए गए, सबसे पहले 1900 आई थिंक 62 का आइन है, फिर 73 का आइन है, 3 आइन है, ठीक है। आई डोंट नो इट इज करेक्ट नॉट। अच्छा, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं लीगल सिस्टम की। लीगल सिस्टम की डेफिनेशन है क्या? तो लीगल सिस्टम क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग बुक स्टार्ट करने लगे हैं लीगल सिस्टम की, तो आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अ लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। कि मतलब ये कैसा प्रोसीजर है, ये कैसा प्रोसेस है जो किस चीज़ को करता है, ये इंटरप्रेट करता है और इन्फोर्स करता है किसको, लॉ को, कि किस तरह से हमने लॉ को नाफिज करना है। लीगल सिस्टम रेफर टू अ प्रोसीजर प्रोसेस इंटरप्रेटिंग इन्फोर्सिंग द लॉ। वही चीज़ आ गई। इट एलेबोरेट्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ये क्या करती है? ये एलेबोरेट करती है राइट्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब एक आप लॉ के अंदर आते हैं, लॉ के अंदर आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने किस तरह से दूसरों के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम आप लोगों ने देख लिया है, अब हम देखते हैं कि लॉ क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देखें। लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज़ इन्फोर्स्ड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन टू गवर्न बिहेवियर। अब देखिए, लॉ कहते हैं कानून को। किसी भी मुल्क के अंदर जो कानून है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बगैर जो एक कंट्री है ना, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती वर्ल्ड में, ठीक है। कानून बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर लॉलेसनेस का आलम होगा, कोई कानूनियत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? सरेआम कत्ल कर दिए जाएंगे, सरेआम कुछ भी हो सकता है, सरेआम चोरियाँ होंगी, डकैतियाँ होंगी, आपको कोई सज़ा देने वाला नहीं होगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये इसीलिए ज़रूरी है एक लॉ का होना एक कंट्री के अंदर। लेजिस्लेशन हैज़ बीन लेजिस्लेटेड बाय लॉ, ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। अब लॉ में जो है प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन होती हैं, जो क्या होता है, एक रियासत के अंदर जो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो इसको हैंडल करती है कि किस तरह ने आपने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर हम इसके बेसिक
اگر ہم اس کے سورسز کی بات کریں، اس کے بیسک جو سورسز ہیں، اس کے ذرائع ہیں لا کے لیے، وہ کون کون سی ہیں؟ فرسٹ پہ آ جاتا ہے ٹریڈیشنز، لا اینڈ ریلیجن، کورٹ ڈیسیژنز اینڈ ایکوٹی اینڈ لیجسلیشن۔ اب ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب ٹریڈیشنز دیکھیں، ٹریڈیشن کسے کہتے ہیں؟ رسم و رواج، روایات جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نو ون کین say for sure when and how custom was born, but it is clear that the custom is accepted and followed as a habit۔ دیکھیں کہ کوئی بھی اس بات کو نا یقیناً طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ کب جو ہے کسٹمز جو ہیں، روایات جو ہیں، یہ کب تخلیق ہوئی، ان کا کب جنم ہوا، لیکن یہ بات کلیئر ہے جو چلی آ رہی ہیں رسم و رواج سٹارٹنگ سے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل کلیئر یہ ہے کہ اب آپ شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیں، شادی بیاہ میں آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہم اس میں ڈفرینٹ فنکشنز کرتے ہیں، شادی میں مہندی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، بارات ہو گیا۔ اگر آپ ڈیتھ میں دیکھیں تو ڈیتھ آپ کو پتہ ہے، ڈیتھ جب ہوتی ہے کسی کی تو سیڈنس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے، جنازے کے بعد جو ہے رسم کل ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ کسٹمز ہے جو چلی آ رہی ہیں، ان کو کسی نے کریٹ نہیں کیا، یہ ہمیشہ سے ایکسیپٹڈ ہیں، یہ فالوڈ ہیں۔ Sometimes people choose to do something as a matter of convenience. When it is repeated, it become a habit. اب دیکھیں جب کوئی ایک چیز صدیوں سے ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ اب اس کی بیسٹ اگزامپل یہی ہے، آپ شادی بیاہ کو لے لیں اور آپ کسی ڈیتھ کو لے لیں، تو یہ ایک بیسٹ اگزامپل ہے کہ کس طرح سے ایک ہیبٹ بن گئی ہے۔ یہ رسم و رواج ہے نا، کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں، یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری کسٹمز ہیں، ٹھیک ہے؟ اینڈ اٹ کنٹینیوز فرام ون جنریشن پٹنگ نیکسٹ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ون جنریشن سے اندر جنریشن اسی طرح ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ٹریڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سورس ہو گیا۔ سیکنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں لا اینڈ ریلیجن۔ لا اینڈ ریلیجن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان دا اینشینٹ کلاس کسٹم واز لا اینڈ لا واز ریلیجن، کہ جو روایات تھی وہ ایک قانون تھا، اور جو قانون تھا وہ اسلام تھا، ریلیجن تھا، مذہب تھا۔ اب اس کی اگزامپل آپ دیکھیں، محمدن لا اٹ سیلف از ڈیریو فرام قرآن اینڈ شریعہ، ٹھیک ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قانون ہے، وہ طریقہ ہے، وہ کس چیز سے آیا؟ وہ قرآن سے آیا اور شریعت سے آیا، ٹھیک ہے؟ اسلامک لا از ناؤ دا بیسس آف دا لیگل سسٹم۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاکستان اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں جو لا نافذ ہے، جو قانون ہے، وہ کون سا؟ اسلامی قانون ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی جو زندگی ہے اس کو گزر بسر کرتے ہیں۔ تو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے مطابق یہ جو اسلامی کنٹری ہے، ہم اس کے اسلامک لا کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کورٹ ڈیسیژنز دیکھیں، گیٹل ایک سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ واز بورن ناٹ ایز اے کریٹر، کہ ایک جو ریاست ہے نا، وہ ایک ایز اے کریٹر کے طور پہ نہیں پیدا ہوئی، بٹ ایز اے اسپوک مین اینڈ انفورسر آف کسٹم۔ وین مین لیو ان اے سوسائٹی، جب ایک آدمی ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، دیر آر ڈیفینیٹلی کانفلکٹس۔ اب ہم ایک معاشرے کے اندر جب سروائیو کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس میں کانفلکٹس تو ہوں گے نا، تنازعات تو ہوں گے، جھگڑے تو ہوں گے۔ اب ہم نے ان کو کس طرح سے سالو آؤٹ کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے ان کو سیٹلڈ کرنا ہے، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اب ان کو ہم نے سالو کرنے کے لیے ہم کس چیز کا سہارا لیں گے؟ ہم لا کا سہارا لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب جیسے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، کوئی بڑا ایشو بن جاتا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے خلاف کمپلین کرتے ہیں، ہم ایف آئی آر کرتے ہیں۔ تو جب لا کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور جس کی وجہ سے ہماری پوری ورلڈ میں جو ہے ڈسٹرکشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ڈسپیوٹس ور ریزالوڈ ان اکارڈنس ود اے کامن سینس۔ ظاہر سی بات ہے، جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہماری کامن سینس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھا کورٹ ڈیسیژن کی کس طرح جو کورٹ ڈیسیژن ہے نا وہ امپورٹنٹ ٹرم ہے۔ ایکوٹی دیکھیں، دا ٹرم ایکوٹی مین اکوالٹی اور فیئرنیس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اکوالٹی اور فیئرنیس، آپ نے کس طرح سب لوگوں کو ایکول لے کے چلنا ہے۔
اب اس کی پرفیکٹ اگزامپل آپ دیکھیں دا جج جاب از ٹو ایڈمنسٹریٹر جاب بٹ دا لا کین نیور فٹ ان ایوری کیس اینڈ مینی پلیس اٹ از سائلنٹ. اب ایک جج جو ہے اس کی جو جاب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک ایڈمنسٹریشن میں آ جاتا ہے نا. اس کی جاب ہوتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ فیئرلی چلے، وہ سب کے ساتھ جسٹس کے ساتھ چلے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے ان مینی کیسز وہ کیا کرتا ہے، جج جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. کبھی کوئی ایڈمنسٹریٹڈ کا بندہ آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو چپ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ سب کو ایکول لے کے چلیں، دیئر از ایکوٹی. اگر ہم لیجسلیشن کی بات کریں جو کہ اس کا لاسٹ والا سورس ہے، the term legislation has been derived from the Latin term. یہ کس چیز سے لیا گیا ہے، لیٹن سے لیا گیا ہے. legis meaning law، legis کا میننگ ہوتا ہے law and latum meaning to make، کہ کس طرح سے لا کو میک کرنا ہے. لیجسلیشن کا اردو مین اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب تھا قانون سازی، کہ کس طرح آپ نے قانون کو بنانا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. Salmon defined legislation as legislation is that source of law which consists in a declaration of the regular rules by the competent authority. کہ اتھارٹی کے جو رولز ہیں ان کو جو ڈکلیئرڈ کرنا ہے وہ ایک لا کے اندر اس میں ڈسکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ رائٹرز کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہیں. جان آسٹن کہتا ہے کہ دیر میں بی نو لا ود آؤٹ اے لیجسلیٹو ایکٹ. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی لا تب تک سروائیو نہیں کرتا جب تک اس کے پیچھے ایک مکمل جو قانون سازی کی گئی ہو، تشکیل سازی کی گئی ہو. سو آپ کو ہوپ سو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ آپ کا فرسٹ ٹاپک ہے لیگل سسٹم کا. ٹھیک ہے، ہوپ سو یو ول انڈرسٹینڈ. اینڈ اس ویڈیو میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بہت ہی اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ محمد آفتاب شاہ کا، جنہوں نے اس چینل کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کیا. سو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ نیکسٹ بھی ایسے ہی سپورٹ کریں گے. اور سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اینڈ اف یو ہیو any type of question then you can freely ask me in a comment section. As soon as possible I will reply you and we will meet you in next video. Allah Hafiz.